اگر ہم یہ مان لیں، کوئی شخص یہ مان لے کہ ان کے دور میں جو غزوات ہوئے، جو جنگیں ہوئیں، جو ممالک فتح ہوئے وہ ہوئے، ان کی فرض کی خلافت ہی غلط تھی، تو ان کے سارے اقدام غلط۔ فرض کیا کرنا ہے؟ یعنی مجھے تو یہ تعجب ہے کہ آپ فرض کریں ان کی خلافت ہی غلط تھی۔ یعنی ایک شیعہ کے لیے اس چیز کے اندر کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم فرض کر لیتے ہیں وہ بکر عمر عثمان کی خلافت ہی غلط۔ ڈاکٹر صاحب کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ کروں اور آگے بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، الیاذ باللہ الیاذ باللہ امیر المؤمنین اور اہل بیت، میں یہ الفاظ کیسے استعمال کروں کہ ان کے دو چہرے تھے، یوں کہہ لوں، میں وہ لفظ نہیں لے کر آتا، دو چہرے۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین چلتے ہیں، ایک چینل ہے جناب شمس الدین شیخری صاحب کا، یہ اس چینل کو اگر آپ ایک دفعہ وزٹ کریں تو یہاں پر آپ کو ایسی شخصیات کے انٹرویوز ملیں گے کہ جو شخصیات اپنے ہی مذہب میں متروک سمجھی جاتی ہیں اور ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا یا ان کا کوئی مشخص طور پر مذہب نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک میں نے اس چینل کو وزٹ کیا ہے تو ایسی شخصیات کا انٹرویو کرنا اور ایسے موضوعات کو لے کر آنا، یعنی جو شاذ افراد ہیں، جو شاذ رائے رکھتے ہیں، ان کو بیان کرنا، یہ اس کا مقصد ظاہراً یہی نظر آتا ہے کہ مذہب تشیع میں یا اوورال اسلام میں شکوک و شبہات ایجاد کیے جائیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ ایسی شخصیات کا انٹرویو کیا جاتا ہے، کبھی تشیع کی برجستہ شخصیت کے ساتھ یہ نہیں بیٹھتے جو واقعاً تشیع کا چہرہ ہوں، ان کے ساتھ گفتگو کی ہو، ایسا دیکھنے کو نہیں ملا، بلکہ بعض اوقات تو انہوں نے ایسی شخصیات کو شیعہ کے نام پر پیش کیا جو شیعہ نہیں ہوتے، یعنی جو ملحد ہوتے ہیں، ان کو شیعہ بنا کے پیش کیا، جس کا رد ہمارے دوستان نے بھی کیا۔ ابو ایمان حیدری صاحب کے چینل کو اگر آپ وزٹ کریں گے تو اس چینل کی جو ایک خیانت تھی وہ وہاں پر بیان کی گئی۔ اس کے بعد پھر اہل سنت میں بھی یہ کوشش کرتے ہیں ایسے ہی افراد کو لے کر آئیں کہ جو شاذ نظریات رکھتے ہوں، جن کی آراء کیا ہیں وہ منفرد ہوں، اور اس سے جو ہے یہ اپنا مقدمہ ڈیولپ کرتے ہیں۔ اب ایک اور شخصیت ہے جو مذہب تشیع میں معروف نہیں ہے، مذہب تشیع میں جن کا کوئی علمی قد کاٹ تو نہیں مانا جاتا، ویسے بعض افراد ان کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، لیکن آج آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ نہایت ہی سطحی گفتگو انہوں نے کی ہے، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ان کا نام ہے، ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر آپ کو آج جو ان کے ماننے والے بھی، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ جو میں آج سوالات رکھوں گا یہ اپنی والد سے یا اپنے کسی پروگرام میں یہ جوابات دے دیں، ٹھیک ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ واقعا نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ گیا یا آپ کچھ کتب کے مصنف ہیں، تو اس سے تو آپ کی کتب کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس قدر علمی ہوں گی۔ ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر وقتاً فوقتاً نقد کریں گے۔ کی جو بدترین شکل آپ لوگ ثابت کر کے پھر امام کے ابداع اور سب کو آپ لوگ بیان فرماتے، تو اگر میں ایک شیعہ اثنا عشری کے نقطۂ نظر سے دیکھتا ہوں یا اسماعیلی کی بھی نقطۂ نظر سے، اور اسی حد تک زیدی، تو میرے نزدیک تو انحراف تو پہلے میں ہی ہو گیا تھا، اتنا دور کیوں جا رہا؟ خدا نے اثنا عشری ہوں میں 12 کو مقرر کر دیا، نام لے کے بتا دیا، یہ 12 حضور کے بعد یہ ہوں گے، اگر یہ طے ہے۔ اب جو انہوں نے یہاں پہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر ایسا ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی احتمال دے دیا کہ ممکن ہے یہ 12 کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ واقعیت نہ رکھتی ہوں، تو یہاں پر یہ پہلا حملہ ہے ان کا مذہب تشیع کے مسلمات پہ۔ اب اس کے بعد یہ اپنے آپ کو اگر اثنا عشری کہتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک تو یہ چیز ثابت نہیں ہے جس طرح آپ کے اس جملے سے واضح ہوتا ہے۔ کیا میں اثنا عشری ہونے کے ناطے میرے لیتے ہے، ٹھیک ہے، سنی ہو، یعنی اگر چلو اس کے اندر سنی مساجد میں نام نہیں کھلے کسی، یا مساجد میں صراحت سے ان سب کے نام اور اثر، دوسرا مجھے یہ بتایا کہ وہ سب خدا کی طرف سے مقرر، اور وہ سب کے سب گناہوں سے صغیرہ کبیرہ سے اتنے پاک صاحب ہے کہ ان سے ہوائے نفس کا کوئی ان پہ گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ حکومت اقتدار میں اس کو دخل دیں گے۔ میں اسماعیلی ہوں تو میرے نزدیک ابھی بھی ایک 50واں ہے، یہ سب یہ خدا کی طرف سے منسوب بھی ہیں اور معصوم، منسوس بھی ہے اور معصوم بھی ہے سب کے سب۔ اس صورت میں تو پہلے پہ ہی انحراف اتنا بڑا ہو گیا نا، تو وہاں کیوں نہیں ہم دان ہوا، یا ہم اس کو اس طرح نہیں لیں گے؟ یعنی آپ یزید پہ سارے ملبہ ڈال رہے ہیں، جبکہ انحراف تمہیں پہلے میں نظر آتا ہے، یعنی ابو بکر انحراف تو وہیں سے شروع ہو گیا تھا جیسے امیر المومنین کی خلافت کو غصب کیا گیا۔ اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب کیا تجزیہ کرتے ہیں۔ اس طرح سے لے نہیں سکتے۔ اچھا دیکھیں، احمد الشیعہ میں یا میں اسماعیلیہ میں کیا کچھ ہے اس کو ایک طرف رکھیں، ہم لوگ بات کریں گے تحقیق، جی تحقیق کی بات کریں گے۔ اب دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب تحقیق کی بات کیا کرتے ہیں، چلیں ڈاکٹر صاحب کی ہم تحقیق دیکھتے ہیں۔ بالکل اسی لیے اگر ہم اس نقطہ نظر کو اثنا عشری کے حوالے سے مان لیں، کیونکہ یہی عقیدہ ہے، تو تینوں خلفائے راشدین کے دور میں حضرت علی اور اہل بیت کا ان کے ساتھ اتنا انوالومنٹ جو ہے وہ تقیہ کی بنیاد پہ، تقیہ کہا کہ ان کو کیا تقیہ، ان کا کیا؟ میں ڈاکٹر صاحب یہ جو کہا نا کہ اہل بیت اور امیر المومنین کا انوالو ہونا، ان کے ساتھ ان کی مدد کرنا، مشورے دینا، یہ ساری چیزیں میں آپ کو تراث اہل بیت سے دکھاؤں گا، کہیں زیادہ دور نہیں لے کر جاؤں گا۔ امیر المومنین کی زبانی
اور اہل بیت کی زبانی، خود امیر المومنین یعنی کسی اور بھی امام کی زبانی نہیں، فقط امیر المومنین کی زبانی آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب، یہ جو کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے مشورے کیوں دیے، اتنا انوالو کیوں ہوئے تینوں خلفاء کے زمانے میں، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، خود امیر المومنین کے زمانے میں انشاءاللہ آپ کو ایک نہیں 10 مقامات سے آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ تھوڑا سا آپ پہلے ان کی گفتگو سن لیں، پھر انشاءاللہ امیر المومنین کی زبانی ہم ڈاکٹر صاحب کو جواب دیں گے. خیال حضرت علی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھی، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ. یہ میں مومنین کے لیے بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب یہ شیعہ ہیں، اور ان کے گفتگو سے آپ کو ان کی تشیع کس نوعیت کی ہے اس کے اثرات بھی سامنے آ رہے ہوں گے. اللہ عنہ کے علم کا قتل کر دیا گیا تھا. ہو سکتا ہے کر دیا جاتا جس انداز کا وہ ہے. جس طرح سے حضرت علی کو اہل بیت کو اہمیت دی گئی، وہ خود مشوروں میں شریک رہے، ان کے نائب بن کے مدینے میں رہے، سب کچھ کیا، ٹھیک ہے. وہ اس بات کو کی نفی کرتا ہے کہ حضرت کی موجود. اب یہ تو ہمیں ڈاکٹر صاحب دکھائیں گے کہ نائب بن کر مدینے میں رہے، یہ تو ہمیں اب تحقیقی طور پہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے ثابت کریں گے نا، یا کوئی ان کا ماننے والا، ان کا شاگرد، نام نہاد کوئی شاگرد اگر ہے تو وہ ہمارے لیے ثابت کرے گا کہ نائب بن کر مدینہ میں رہے تھے. اب یہ ہمارے لیے ثابت کریں گے تاریخ سے، تاریخی مسلمات سے، تحقیقی طور پہ، جو کہ انہوں نے ہم تحقیقی طور پہ گفتگو کر رہے ہیں. خیر ابھی ہم اس سے غض نظر کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر احکام شریعہ سے انحراف کو فرض کیے کہ اگر کوئی اول تو نیت پہ بات نہیں کرتے، اگر فرض کیے کہ کہیں سے انحراف کا اندیشہ بھی تھا، ہاں انحراف کا اگر فرض کر لیتے اندیشہ تھا ان خلفاء کے زمانے میں، یعنی ایک یہاں پر بھی احتمال دے دیا. چلیں جی آگے چلتے ہیں. تو حضرت کی موجودگی اس انحراف کی خواہش کے مقابلے میں رسد دے رہا. نہیں تو کچھ چیزیں تو ثابت ہے نا، میں نے آپ کو جو مثالیں دی، مؤلفۃ القلوب والا، طلاق ثلاثہ والا. اچھا حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دور میں مؤلفۃ القلوب کی شک کو بحال کر دیا. چلیں ہم اس مؤلفہ قلوب کی شک کو چھوڑ کر، باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کر، ایک چیز کو جو خود امیر المومنین سے ہمیں روایات ملتی ہیں، الکافی میں، وسائل الشیعہ میں بھی اس کو نقل کیا گیا، مختلف متن کے ساتھ یہ ہمیں روایت ملتی ہے کہ امیر المومنین نے اپنے زمانے میں جب ان بدعات کو ختم کرنا چاہا. میں ڈاکٹر صاحب آپ تاریخی طور پر تحقیقی بات کرنا چاہ رہے ہیں نا، تو میں آپ سے تھوڑا سا تاریخی طور پر، تحقیقی طور پر آپ سے کچھ طالب علمانہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ امیر المومنین کا جب زمانہ آتا ہے، کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو امیر المومنین کی بیعت کرنے کے لیے آتے ہیں؟ کتنے افراد اس وقت ہوتے ہیں کہ جو امیر المومنین کو امام اس انداز سے مانتے ہیں کہ فرض اللہ ہو، جیسے امام نے فرمایا نا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جانتے ہیں کہ فرض اللہ طاعتی، کہ اللہ تعالیٰ نے میری اطاعت کو فرض کیا ہے، یا جو میری معرفت رکھتے ہوں. یہ میں الکافی سے ماخوذ عبارت پڑھ رہا ہوں، آپ متوجہ ہیں اس عبارت کی طرف. کون لوگ تھے؟ خود ہم اس عبارت سے بھی قطع نظر جنگ جمل، جنگ صفین، وہ جتنے بھی امیر المومنین کے ساتھ افراد تھے، کیا وہ سارے آپ مجھے یہ تاریخی طور پر ثابت کر سکتے ہیں میرے لیے، مجھے ایک طالب علم کے لیے آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ سارے وہ افراد تھے کہ جو ابوبکر، عمر، عثمان کو خلیفہ نہیں مانتے تھے؟ آپ خود فرق کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی فرق کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں جہاں پر فرقوں کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، وہاں پر بھی آپ کو یہ مل جائے گا. اس کے علاوہ آپ تاریخ کی جتنی کتابیں آپ اٹھائیں گے نا، آپ خود تاریخ سے آشنا ہیں، تو میرے لیے واضح کیجئے کہ کیا امیر المومنین کی بیعت کرنے والے وہ تمام افراد وہ تھے کہ جو امیر المومنین کو منصوص مانتے تھے، معصوم مانتے تھے؟ وہ تھے؟ نہیں، بڑی محدود تعداد تھی. حتیٰ ہمارے رجال کشی وغیرہ میں تو تعداد 50 کے قریب بتلائی گئی ہے، اور پھر اس میں آہستہ آہستہ تشیع میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر بھی اس قدر تعداد نہیں ہوتی کہ امیر المومنین ایسے اقدامات کرتے کہ جس سے امت مسلمہ کا جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر کہ جو ان کو متوجہ کیا جاتا کہ یہ بدعتیں تھیں، ہاں ابلاغ کیا ہے، آپ کہتے ہیں امپلیمنٹ، کہ امیر المومنین وہاں پر اپلائی کرتے ہیں ان چیزوں کو. وہ تو ان کی آوازیں نکل آئیں، واہ عمرہ کی آوازیں نکل آئیں کہ عمر کی سنت ہے. تو یہ وہی افراد تھے کہ جنہوں نے کیا کیا، ابوبکر، عمر، عثمان کی بیعت کی تھی، اس کے بعد امیر المومنین کی بیعت کی ہے. اب آپ اس کو دلیل بنا رہے ہیں، اس کو آپ تحقیقی چیز کہیں گے کہ یہ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے وہ عمل ٹھیک تھا. ابھی میں اگر آپ کو امیر المومنین کی زبانی ہی بتلا دوں کہ امیر المومنین نے ان اعمال کو کنڈیم کیا ہے، ان کی مذمت کی ہے. اگر ڈاکٹر صاحب کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ کروں اور آگے بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، العیاذ باللہ امیر المومنین اور اہل بیت، میں یہ الفاظ کیسے استعمال کروں کہ ان کے دو چہرے تھے، یوں کہہ لوں، میں وہ لفظ نہیں لے کر آتا، دو چہرے تھے. ایک یہ تھا کہ پہلے تو ان کے ساتھ رہے، ماشاءاللہ ان کی مدد کرتے رہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نائب بھی بن کرے، سب کچھ کرا. جیسے وہ اس دنیا سے جاتے ہیں اور منصب آتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو انہوں نے بڑی بدعمالیاں کی ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. یہ کیا ہے؟ یہ اہل بیت کے ساتھ آپ جو چیز منسوب کر رہی ہیں، یہ میرے خیال میں گستاخی ہے. یہ تاریخ کو مس کر کر پیش کرنا اور اپنا
ایک خاص نظریہ پیش کرنے کے لیے اہل بیت کے مقام و منزلت کو مخدوش کرنا، یہ واضح ہوتا ہے آپ کی گفتگو سے. آگے سنیں آگے کیا ڈاکٹر صاحب تحقیق کی گفتگو کرتے ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہم نے فہم اسلام کی جدید خطوط میں اس کو لکھا ہے. اللہ جو ہے نا وہ کیا کریں، بچائے آپ کی ان کتب سے کہ جو آپ کی زبان سے ابھی تحقیقی چیزیں جھلک رہی ہیں وہ آپ کی کتاب میں لوگوں کو کس قدر گمراہ کریں گے. حضرت علی علیہ السلام کا جو خط ہے اس میں جہاں آپ کو زکوٰۃ میں سارے بتا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں عثمان بن حنیف کو اور مالک اشتر کو اور ایک دو کو، اس میں آپ نے مولفت القلوب کا ذکر نہیں کیا. یہ تو ثانی کی سنت کو خلاف میں جاری رہا. یہ ثانی کی سنت ہے نہیں. یہ دیکھیے قرآن میں تو موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ بنیادی طور کے اوپر یہ کہ قرآن نے یہ ہے کہ ان سب کو ایک ساتھ دینا ہے. نہیں جہاں جہاں پر آپ کو لگے کہ یتامہ ہے، کہیں مساکین ہے، ابن سبیل ہے، کہیں پر تعلیم قلم، کبھی کہیں یہ ہے کہ ان سب میں دینا جو ہے وہ زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے 10,000. سب کو الگ الگ دینا ضروری نہیں، کسی کو دے دیے. جس کو آپ نے زیادہ ضروری سمجھا اس کو دے دیا ہے نا. آپ اس میں ترجیح دیتے ہیں. آپ کے اس میں یہ کہ یتیم ہے، ایک آپ کے گھرانے سے باہر یتیم ہے، گھرانے کے اندر یتیم ہے، اور دونوں مستحق ہیں. تو شریعت کیا مطالبہ کرتی ہے آپ سے کہ آپ اپنے عزیز کو دیں بار خواہش آدھوش. تو بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں تو قرآن مجید میں اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوا کہ آٹھوں مداد جو ہیں قرآن ذہن ہوئی ہیں ان میں دیا جائے. ٹھیک چلیے ٹھیک یہ نہیں، وہ تو جہاں ضروری سمجھتے ہیں وہاں دیتے ہیں، جہاں ہم اپنی اسی کتاب اپنے دے رہے. تو مؤلفۃ القلوب کے بارے میں یہ کہ اب ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ تھا کہ اب ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس لیے دے دیں. صحیح ٹھیک ہے. ایک بوڑھا اہل یہود سے بوڑھا وہ بھیک مانگ رہا تھا کہ اس کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کرو. آگے چلیں. طرح سے بھیک مانگنے بھی نہیں چھوڑ سکتے. اگر ہم فکری طور پہ پیراڈائم یہ بنا لیں گے نا کہ یہ اہل بیت کا مکتب ہے اور یہ حضرات صحابہ کا ہے اور جو عامہ کرتے ہیں اس کے خلاف پھر تو ہر چیز پہ نقطہ چینی ہوگی، ہر چیز کے اوپر ہوگا. بات یہ ہے کہ خلفائے راشدین کا جو دور ہے اس میں جیسے ہم نے اپنی اس کتاب میں واقع کربلا کا تاریخی پس منظر اس میں بھی لکھا ہے، اور وہ جو دوسری کتاب ہے ہماری اس میں بھی تاریخی اور تقریبا فکری ہے. ہم نے اس میں یہ وہ بات کی ہے بنیادی طور کے اوپر کہ کیا جو مال غنیمت آتا تھا، جو کنیزیں آتی تھیں تھا، اس میں کیا حضرات اہل بیت کا حصہ نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے حصے نہیں وصول کرتے. اگر ہم یہ مان لیں، کوئی شخص یہ مان لے کہ ان کے دور میں جو غزوات ہوئے، جو اپنی جنگیں ہوئیں، جو ممالک فتح ہوئے وہ ہوئے، ان کی فرض کی خلافت ہی غلط تھی، تو ان کے سارے اقدامات غلط. فرض کیا کرنا ہے؟ یعنی مجھے تو یہ تعجب ہے کہ آپ فرض کریں ان کی خلافت ہی غلط تھی. یعنی ایک شیعہ کے لیے اس چیز کے اندر کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم فرض کر لیتے ہیں وہ بکر عمر عثمان کی خلافت ہی غلط تھی. یعنی یہ جملہ خود آپ ان موصوف کی زبانی سن رہے ہیں تو اب آپ اس کے بعد کہیں کہ آپ ایز اے شیعہ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں کہ فرض کر لیں ان کی خلافت غلط تھی. اب یہاں پر یہ کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ جناب وہ اموال کا لینا، دیکھیں وہ تو اہل حق تھا. یعنی خود روایات ہیں ہمارے ہاں کہ جو جوائز ملتے تھے یا جو مال ملتا تھا وہ ان کا حق تھا. ہاں حق اب ان کے طریق سے پہنچ رہا ہے، اس سے یعنی کہ وہ بھی حق ہیں. یعنی یہ کوئی آپس میں ملازمہ نہیں بنتا اس چیز کا. مجھے تو نہیں معلوم کہ یہ کیا کہاں کی کہیں کا روڑا بھانوتی نے کنبا جوڑا ایک جو ہے وہ مکان تعمیر کر رہے ہیں کہ جس میں خلافت راشدہ کی دیواریں چاروں برابر ہیں کہ جی، اور چاروں میں توازن پایا جاتا ہے، اس میں کسی قسم کا ان 3 دیواروں میں کوئی انحراف نہیں ہے. یعنی یہ ایک ایسا نقشہ کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو نہ تاریخ سے منسجم ہوتا ہے، نہ مسلمات تاریخ سے منسجم ہوتا ہے، نہ مکتب تشیع کے نظریات کے ساتھ وہ میچ کرتا ہے. آگے سنیں. تو اس غلط اقدام کے اس میں جو پروڈیوس آپ کو حاصل ہو رہا ہے وہ تو آپ ایکسیپٹ کرنا. یہ تو اس کی یہ تو یعنی شیعہ سنی کے ہاں واضح ہے. حتیٰ صحابہ جو ہے وہ حجاج ابن یوسف جیسے، مثلا خود عبداللہ ابن عمر مختار ثقفی سے جوائز قبول کرتا تھا. امام حسن امام حسین علیہ السلام معاویہ سے جوائز اور مال جو ہے وہ قبول کرتے تھے. اس سے آپ معاویہ کا کیا کہیں گے؟ حجاج ابن یوسف کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میرا سوال ہے، جیسے میں نے کہا تھا نا میں کچھ سوالات رکھوں گا. تو اب حجاج ابن یوسف یا دوسری طرف آ جائیں آپ، خود قرب الاسناد وغیرہ میں روایات ہیں کہ معاویہ کے جوائز جو ہے وہ قبول کرتے تھے امام حسن و امام حسین. تو آپ معاویہ کی حکومت کو ابھی تو خلافت راشدہ کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں نا، یہاں پر آ جائیں تو آپ یہ حل کریں گے تو وہ خلافت راشدہ والا بھی واضح ہو جائے گا. تو یہ میرا سوال تھا. یہ انشاءاللہ کبھی آپ ان شیروی صاحب کے ساتھ دوبارہ بیٹھے تو ہمارے سوالات آپ کے سامنے رکھے جائیں اور دیکھیں کہ آپ کیا جواب کہیے کہ کوئی وہ نہیں تھی. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے تینوں خلفائے راشدین کے عہد میں جنگوں میں خود حصہ لے. یہ تاریخی طور پر سب سے بڑا جھوٹ، تاریخی طور پر سب سے بڑا جھوٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ
اصالتاً اور حقیقتاً یہ جھوٹ ہے. اب یہ جو بیان کر رہے ہیں ویسے کہا کہ ہم تحقیقی طور پہ بات کریں گے, لیکن ڈاکٹر صاحب میرے لیے آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ کسی ایک معتبر روایت میں یا تشیع نے, آپ مجھے تشیع کے کوئی 4-5 اعلام ان کا تذکرہ کر دیں کہ انہوں نے اس چیز کو اون کیا ہے اور بتلایا ہے کہ خلفاء کے زمانے میں, آگے بیان کریں گے نہیں کہ ابو بکر عمر کے زمانے میں تو نہیں, عثمان کے زمانے میں, حتیٰ کہ وہ تو بدتر, عثمان کے ساتھ تو امیر المومنین کے اختلافات شدید تر تھے. خود امیر المومنین کا ابن تیمیہ جیسے ناصبی نے اس چیز کو قبول کیا کہ کیونکہ تاریخی طور پر یہ چیز ثابت ہے, اس سے آپ فرار اختیار نہیں کر سکتے کہ ان خلفاء کے زمانے میں کسی جنگ میں شرکت نہیں کی. اس کا آپ کیا جواب دیں گے, اس کا کیا جواز پیش کریں گے؟ کسی جنگ میں شرکت نہیں کی, جبکہ رسول اللہ کے زمانے میں تمام جنگوں میں امیر المومنین نظر آتے ہیں. البتہ جہاں پر رسول اللہ نہیں جاتے دیگر اصحاب کو بھیجتے ہیں, ایسی کوئی جنگ نہیں تھی کہ امیر المومنین کو بھیجا رسول نہیں گئے اور امیر المومنین کسی اور کی فرمانروائی میں انہوں نے جنگ کی ہو, ایسا بھی ہمیں کوئی تاریخ میں نہیں ملتا. لیکن ابو بکر عمر عثمان کے زمانے میں امیر المومنین کے شیر خدا کسی جنگ میں شرکت نہیں کرتے. اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ وہ انشاءاللہ آپ عنایت کریں گے. اور پھر آپ نے ایک تاریخی طور پر بیٹھے بٹھائے ایک ایسی بات کر دی کہ جو مثلا بلازری نے نقل کی متروک کذاب راویوں سے, اور اس کے بعد جتنے بھی لوگوں نے اس کے بعد نقل کی ہے وہ بلازری سے نقل کی ہے. میں اس کے اوپر الگ سے میرے چینل پہ آپ وزٹ کریں, میں جواب دے چکا ہوں. ناصبی فہد حارث جیسے جو یزید کا دفاع کرتے ہیں, ان لوگوں نے اس طرح کی روایات کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ حسنین علیہ السلام جو ہیں وہ خلفاء کے زمانے میں جنگوں میں شرکت کی. آگے چلیں, یعنی یہ تحقیقی بات ہے ان کی, یہ ڈاکٹر صاحب ہیں اور یہ ان کی کتابیں ہیں اور یہ ان کی تحقیقات کی حالت ہے. تعجب ہوتا ہے وہی. ٹھیک ہے, حضرت عمر کے عہد تک تو نہیں کیونکہ عمر کم تھی, اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر کے عہد میں بھی گئے ہیں, حضرت عثمان کے عہد میں بھی گئے, حضرت علی کے عہد میں تو اگر باپ نہ ان کو لیں کہ باقی ایسے سے نہیں, بلکہ جنگ صفین خلیفہ وقت کے خلاف جنگیں ہوئی ہیں, جمل ہوئی ہے, دونوں میں امام وسلم میں وہ تو خلفاء کے عہد میں جنگوں میں حصہ لیا ہے اپنی ایج کے لحاظ سے, اور پھر جو مال غنیمت آیا ہے یہ وہ ہے. یعنی یہ ڈاکٹر صاحب نے سیدھا کیا ہے جی, بلنڈر مارا ہے کہ جی حصہ لیا ہے. میں اس پہ اب مزید کیا گفتگو کروں گا جب آپ اس سرے سے ایسی چیز کے جو تاریخی طور پر ثابت نہ ہو اور بیٹھ کر اتنے دھڑلے سے بول دیں, اس کے بعد کیا کہا جائے آپ کو, اور آپ کی تحقیقات کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہیں, کیا بیان کیا جائے. تو اس میں بھی اپنا اس میں حصہ لیا ہے. حضرت علی علیہ السلام کے 16 اوقاف تھے مدینہ کے. یہ ساری آگے انہوں نے یہی گفتگو کی ہے, لے دے کے خلاصہ کیا. اب ہم جواب کی طرف آتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام نے جو خلفاء کے زمانے میں مشورے دیے, جو کام بھی کیے, اس کے پیچھے کیا مصلحت تھی؟ تقیہ نہیں تھا. خود امیر المومنین کی زبانی سنتے ہیں جو فیصلے کیا کرتے تھے, حتیٰ کہ بعض علماء نے تو کتابیں بھی لکھی ہیں اور اس میں بیان کیا ہے کہ کتنے مقامات پہ ابو بکر کو مشورہ دیا, کتنے مقامات پہ عمر کو مشورہ دیا, کتنے مقامات پہ عثمان کو مشورہ دیا. اب یہ خود اس چیز پہ دلالت کرتا ہے کہ ان کی خلافت حق تھی, یا اس چیز پہ دلالت کرتا ہے کہ ان کی خلافت مشروع تھی, جائز تھی, اور امیر المومنین ان کو حق پہ سمجھتے تھے. یہ چیز پہ دلالت کرتا ہے نہیں, یا کسی اور چیز پہ دلالت کرتا ہے. میں اپنی زبان سے بتاؤں گا تو کہا جائے گا کہ جی آپ نے اپنی جیب سے بیان کیا. جیسے ڈاکٹر صاحب اپنی جیب سے کافی کچھ بیان کر رہے تھے, تو ہم چلتے ہیں خود روایات میں, دیکھتے ہیں کہ روایات میں کیا بیان ہوا ہے. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں الکافی کی جانب. وہاں پر ایک بڑی زبردست روایت ہے, یہ ملاحظہ کیجئے. الفرو من الکافی, یہاں پر جس نے زنا کیا یا چوری کی یا شراب پی بجہالت, وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا یہ چیز حرام ہے, اس کے حوالے سے روایت بیان کرتے ہیں. چوتھی روایت ہے, اس میں ان ابی عبداللہ علیہ السلام, کیا ہے جی, لقد قضا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ, امیر المومنین نے جو فیصلہ کیا, کہا کہ سب سے پہلا فیصلہ وقانت اول قضیہ قضا بها بعد رسول اللہ ذالک, یعنی یہ جو سب سے پہلا فیصلہ تھا کہ جو رسول اللہ کی رحلت کے بعد امیر المومنین نے فرمایا, وہ کیا ہے جی کہ جب رسول اللہ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب رسول اللہ کی دنیا سے وفات ہو جاتی ہے تو ایک شخص کو لایا جاتا ہے ابو بکر کے پاس, اور کہا جاتا ہے کہ اس نے شراب پی ہے. یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, جو ناظرین مسلسلہ میں سنتے ہیں, میں اس حوالے سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, لیکن اب ڈاکٹر صاحب کے لیے دوبارہ بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ جدید مطالب آپ کے لیے بیان کریں گے. لیکن یہ روایت بہت اہم ہے, یعنی یہ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کی اس 15-16 منٹ کی ساری گفتگو کا جواب ہے یہ ایک روایت. تو اس نے شراب پی ہے, خلاصہ میں عرض کرتا ہوں, شراب پی ہے, اس نے کہا میں نہیں جانتا تھا. پھر وہ تو اس کے لیے فیصلہ بیان کر دیتا ہے ابو بکر, لیکن وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا تھا. اب یہاں پر مشکل ہو جاتی ہے. ابو بکر عمر کی طرف دیکھتا ہے کیا کرنا ہے, تو اس نے کہا کہ معدلہ ابو الحسن, یہ بڑی مشکل چیز ہے, اور ابو الحسن امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ یہ مشکل حل کریں گے. ابو بکر نے کہا اچھا جاؤ, کہا کہ ہم ایسا نہیں بلکہ چلتے ہیں. تو سلمان فارسی ساتھ ہوئے, انہوں نے آ کر پورا قصہ بیان کیا. تو امام علیہ السلام نے ابو بکر سے کہا کہ ایسا کرو, اس کے محلے میں بھیجو, وہاں سے پتہ چلو کہ
کسی نے اس کے اوپر آیت تحریم جو ہے یعنی جس سے یہ پتہ چلے کہ شراب حرام ہو چکی ہے، کسی نے اس کے لیے تلاوت کی یا نہیں کی، وہ جب جاتا ہے بندہ وہاں سے پتہ کرتا ہے کہ نہیں جی اس کے لیے نہیں ہوئی، تو اس کو وہاں پر چھوڑ دیا جاتا ہے چونکہ وہ نہیں جانتا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، فقال سلمان لعلی، جناب سلمان فارسی امیر المومنین، لقد ارشدتہم فقال، یعنی آپ نے ان کی رہنمائی کی ہے۔ یہ کیا کیا؟ آپ ان کو کیا درست سمجھتے ہیں؟ یعنی آپ نے جو ان کی رہنمائی کی، ابو بکر کی رہنمائی کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو درست سمجھتے ہیں۔ یعنی فوراً ایک بندے کے ذہن میں سوال آئے گا، تو امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ امیر المومنین نے فرمایا میں چاہتا ہوں انما اردت ان اجدد تاکید هذه الآیہ فی وفیہم، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تجدید کروں اس آیت کی کہ جو اپنے اور ان کے درمیان، کون سی؟ کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کہ جو شخص حق کی طرف ہدایت کرتا ہے وہ زیادہ سزاوار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، جو خود ہدایت کا محتاج ہے اس کی اتباع کی جائے۔ دونوں میں سے کون اتباع کا سزاوار ہے؟ اتباع کے لائق کون ہے؟ میں لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں، امیر المومنین کہہ رہے ہیں میں تاکید کر رہا ہوں، تجدید کر رہا ہوں اس آیت کی کہ کون اتباع کا حقدار ہے۔ یعنی یہ شخص جس کو تم نے اپنے لیے مطاع قرار دیا ہے، اس کی اطاعت کر رہے ہو، کہ جو خود ابھی ہدایت کا محتاج ہے، یا وہ جو ہدایت کرتا ہے جو ہادی ہے، دونوں میں سے کون ہدایت کا زیادہ ہدایت کرنے کا زیادہ سزاوار ہے؟ کس کی اتباع کی جائے؟ کون زیادہ حق پر ہے کہ جو ہدایت کرتا ہے یا جو ہدایت لیتا ہے؟ امیر المومنین نے خود وجہ بیان کر دی۔ تو یہ ایک روایت تھی۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم کسی اور کتاب کی طرف نہیں جاتے، نہج البلاغہ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین نے مختلف مقامات پہ، ایک نہیں، جس نے بھی نہج البلاغہ کا محکوم مطالعہ کیا ہو تو اس کے لیے یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ پہلے خطبہ شکچکی ہے، یہاں پہ دیکھیں امیر المومنین کیا بیان کر رہے ہیں، خدا کی قسم یہ خطبہ ہے کہ جس کو ہمارے تمام علماء نے قبول کیا، حتیٰ کہ عاصم محسنی صاحب جیسی شخصیت کہ جو علم رجال میں بہت ہی سخت نظریات کے مالک ہیں، انہوں نے بھی اس کو قبول کیا۔ پیران خلافت پہن لی، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیلی کا ہوتا ہے، اس کے باوجود میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا اور اس سے پہلے توہین کر لی۔ اب یہ امیر المومنین، میں نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب کو جواب امیر المومنین کی زبانی، تقیہ تھا یا نہیں تھا، یہ کیا تھا؟ اور سوچنا شروع کیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں۔ کٹے ہوئے ہاتھوں سے کیا مطلب ہے؟ خود امیر المومنین آگے بعض خطبات میں فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں تھا، یا اس سے بھیانک تیرگی پر صبر کر لوں۔ بھیانک تیرگی کیا تھی؟ یعنی یہ میرے سامنے میرا حق جو ہے وہ غصب کیا جا رہا ہے، جس میں سیدھا سیدھا بالکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور مومن اس میں جدوجہد کرتا اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ مجھے اس اندھیر پر صبر ہی کرین عقل نظر آیا۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین نے کیا کیا، کیوں نہیں کیا، کسی کو کہا مجھے صبر جو ہے وہ کرین عقل نظر آیا، لہٰذا میں نے صبر کیا، حالانکہ آنکھوں میں غبار و اندھوں کی خلش تھی اور حلق میں غم و رنج کے پھندے لگے ہوئے تھے، میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا۔ یعنی ان افراد جن کو آپ راشدین کہہ رہے ہیں، آپ ان کو خلفائے راشدین کہہ رہے ہیں، یعنی واقعاً ایک بندے کے اندر جرت ہونی چاہیے کہ اہل بیت کے فرامین کے مقابلے میں آگے کھڑا ہو جائے۔ اہل بیت نے جن افراد کی مذمت کی ہو، جن کے خلافت کو غصبی کہا ہو، کہ جن کو غاصب کہا ہو، اور جن کے حوالے سے اس قدر اہل بیت کی روایات میں مذمت ہو اور ہمارے اعتقادات میں ان سے اظہار برات ہو، اور ایک شخص ان کو رضی اللہ اور خلافت راشدہ، خلیفہ راشد وغیرہ وغیرہ، یعنی واقعاً اس کے بندے کے اندر جرت ہے، سر بہت جرت ہے۔ یہاں تک کہ پہلے نے اپنی رائے لی اور اپنے بعد خلافت ابن خطاب کو دے دی۔ تعجب ہے کہ وہ زندگی میں تو خلافت سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا، لیکن اپنے مرنے کے بعد اس کی بنیاد دوسرے کے لیے استوار کر گیا۔ بے شک ان دونوں نے سختی کے ساتھ خلافت کے تھنوں کو آپس میں بانٹ لیا، اس نے خلافت کو ایک سخت اور درست محل میں رکھ دیا، جس کے چرکے کاری تھے، جس کو چھو کر بھی درستی محسوس ہوتی تھی، جہاں بات میں ٹھوک کر کھانا اور پھر ازر کرنا۔ آگے دیکھیں کیا کہتی، یہاں تک کہ دوسرا بھی اپنی راہ لگا اور خلافت کو ایک جماعت میں محدود کر گیا۔ مجھے بھی اس جماعت کا ایک فرض خیال کیا گیا، اے اللہ مجھے اس شورا سے کیا لگاؤ۔ یعنی یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شورائی سمجھ سے امیر المومنین رد کر رہے ہیں اس کو۔ ان میں سب سے پہلے کے مقابلے ہی میں میرے استحقاق اور فضیلت میں کب شک تھا؟ یعنی جو پہلا تو اس کی فضیلت میں میرا استحقاق تھا، میری فضیلت تھی اس کے اوپر، کب شک تھا؟ جو اب میں ان لوگوں میں بھی شامل کر لیا گیا ہوں، مگر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب وہ زمین کے نزدیک ہو کر پرواز کرنے لگے تو میں بھی ایسا ہی کرنے لگوں، جب وہ اونچے ہو کر اڑنے لگے تو میں بھی اسی طرح پرواز کروں۔ یعنی کیا مطلب؟ حتی الامکان کسی نہ کسی صورت سے نباہ کرتا رہوں، لوگوں کو اطلاع دیتا رہوں۔ ان میں سے کسی ایک شخص، یعنی امام کا کام یہی ہے، ان میں سے ایک شخص جو کینہ و عناد کی وجہ سے مجھ سے منحرف ہو گیا، دوسرا دمادی اور بعض ناگفتہ بے باتوں کی وجہ سے ادھر جھک گیا، عبد الرحمن بن عوف کی بات، یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص پیٹ پھلائے، عثمان کی بات ہو رہی ہے، سرگین اور چارے کے درمیان کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ اس کے بھائی بندو جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، جو اللہ کے مال کو اس طرح نگلتے تھے جس طرح اونٹ فصل ربی کا چارہ چڑھتا ہے۔ یعنی جتنا بدعمالیاں کس نے عثمان کے زمانے میں ہوئی، اور کہا کہ عثمان کی مدد کے لیے بھیجتے جاؤ، جنگوں میں شرکت کرو۔
یعنی انسان کو جھوٹ بولنے کے لیے بھی جگرا چاہیے، وہ بھی سفید سوٹ پہن کر. اور اس کی بدعمالیوں نے اس کا کام تمام کر دیا اور شگم پوری نے اس کے منہ کے بل گرا دیا. اس کے ساتھ جو ہوا امیر المومنین نے ایک جملے میں، اس کی بدعمالیوں نے اس کا کام تمام کیا. یعنی یہ جو عثمان پر حملہ ہوا، مارا گیا، اس کی بدعمالیوں کا نتیجہ تھا، اور وہ شگم پوری اس کے منہ کے بل آ کے گرا. آگے دیکھیں ایک اور خطبہ نمبر 12. تم جانتے ہو کہ مجھے اوروں سے زیادہ خلافت کا حق پہنچتا ہے. خدا کی قسم جب تک مسلمانوں کے امور کا نظم و نسق برقرار رہے گا اور صرف میری ذات ظلم و جور کا نشانہ بنتی رہے گی، میں خاموشی اختیار کرتا رہوں گا. یعنی مسلمان اکٹھے رہنے چاہیے مسلمانوں میں، یعنی اسلام کی خاطر. امیر المومنین کہہ رہے ہیں میری ذات قربان ہے اسلام پہ. یہ نہیں ہے کہ وہ درست ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کے اعمال درست ہیں یا ان کی بنیاد درست ہے، نہیں، تاکہ اس صبر پر اللہ سے اجر و ثواب طلب کروں. اور اس زیب و زینت اور ریش کو ٹھکرا دو جس پر تم مارے مٹے ہو. یعنی جس طرح تم نے خلافت کو اپنے لیے انتخاب کیا اور کہا کہ یہ ہوائے نفس تمہارے اوپر غلبہ کر گئی اور تم نے اس کو جاہ و جلال اور جناب یہ یا حشمت خلافت کی، جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو ان کے اندر لالچ جاگ گئی تھی، اس کو تم نے اپنے لیے دنیا میں عزت اور فخر کا باعث سمجھا. امیر المومنین نے کہا میں اس کو ہی سمجھتا ہوں. آگے دیکھیں خطبہ نمبر 160 میں کیا فرماتے ہیں. حضرت کے اصحاب میں سے ایک شخص نے سوال کیا، کیا وجہ ہے کہ لوگ آپ کو اس منصب سے الگ رکھا حالانکہ آپ اس کے زیادہ حقدار؟ تو آپ نے فرمایا اے برادر بنی اسد، تم بہت تنگ حوصلہ اور بے راہ ہو کر نکل چکے ہو، چل نکلے ہو. اس کے باوجود چونکہ ہماری تمہاری قرابت کا پاس و لحاظ ہے، تمہیں سوال کرنے کا حق بھی ہے، تو اب دریافت کیا تو جان لو. اس منصب پر خود اختیاری سے جم جانا، ان لوگوں کا خود اختیاری سے جم جانا، باوجود ہی کہ ہم نسب کے اعتبار سے بلند تھے، پیغمبر سے رشتہ قرابت بھی قوی تھا، ان کی خود غرضی تھی جس میں کچھ لوگوں کے نفس اس پر مر مٹے تھے اور کچھ لوگوں کے نفسوں نے اس کی پرواہ تک نہ کی، اور فیصلہ کرنے والا اللہ ہے اور اس کی طرف بازگشت قیامت کے روز ہوگی. پھر آگے کیا بیان فرمایا ایک اور خطبے میں، اس امت میں کسی کو عالم محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. جن لوگوں پر ان کے احسانات ہمیشہ جاری رہے اور وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ دین کی بنیاد اور یقین کے ستون ہیں. آگے بڑھ جانے والوں کو ان کی طرف پلٹ کر آنا ہے اور پیچھے رہ جانے والے کو ان سے آ کر ملنا ہے. حق کے ولایت کی خصوصیات انہی کے لیے اور انہی کے بارے میں پیغمبر کی وصیت اور انہی کے لیے نبی کی وراثت ہے. اب یہ وقت وہ ہے کہ حق اپنے اہل کی طرف پلٹ آیا اور اپنی صحیح جگہ پر منتقل ہوا. پہلے حق اپنے اہل کی طرف تھی، فمنا اہل افراد تھے، امیر المومنین نے واضح کر دیا. آپ ان کو راشد کہہ رہے ہیں، تعجب ہے. خطبہ نمبر 142 میں کیا فرماتے ہیں، کہا وہ لوگ کہ جو جھوٹ بولتے ہوئے اور ہم پر ستم روا رکھتے ہوئے یہ ادعا کرتے ہیں کہ وہ راسخون فی العلم ہے، نہ ہم، چونکہ اللہ نے ہم کو بلند کیا اور انہیں گرایا ہے اور ہمیں منصب امامت دیا اور انہیں محروم رکھا ہے. یعنی یہاں پر ظاہری خلافت مراد نہیں ہے. اور ہمیں منزل علم میں داخل کیا اور انہیں دور کر دیا. ہم ہی سے ہدایت کی طلب اور گمراہی کی تاریکیوں کو چھاڑنے کی خواہش کی جا سکتی ہے. بلا شبہ امام قریش میں سے ہی ہوں گے جو اسی قبیلے کے ایک شاخ بنی ہاشم کے قصتدار سے ابھریں گے. نہ امامت کسی اور کو زیب دیتی ہے اور نہ ان کے علاوہ کوئی اس کا اہل ہو سکتا ہے. خطبہ نمبر 6 میں کیا فرمایا، خدا کی قسم جب سے اللہ نے اپنے رسول کو دنیا سے اٹھایا برابر دوسروں کو مجھ پر مقدم کیا گیا اور مجھے میرے حق سے محروم رکھا گیا. آگے دیکھیں خطبہ نمبر 170، خدایا میں قریش اور ان کے مددگاروں کے خلاف تجھ سے مدد چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے قدر رحمی کی اور میرے مرتبہ کی بلندی کو پس سمجھا اور اس خلافت پر جو کہ میرے لیے مخصوص تھی کیا کیا جی، میرے لیے مخصوص تھی ٹکرانے کے لیے ایکا کر لیا، یعنی چھیننے کے لیے ایکا کر لیا. پھر کہتے یہ ہے کہ حق تو یہی ہے کہ آپ اسے لیں اور یہ بھی حق ہے کہ آپ اسے دستبردار ہو جائیں. آگے دیکھیں مکتوب نمبر 62 یہ زبردست ہے، توجہ کیجیے گا. پھر جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی، ان کے بعد مسلمانوں نے خلافت کے بارے میں کھینچ تانی شروع کر دی. اس موقع پر باخدا مجھے یہ کبھی تصور نہیں ہوا، نہ میرے دل میں خیال گزرا کہ پیغمبر کے بعد عرب خلافت کرو ان کے اہل سے موڑ دیں گے اور یہ کہ ان کے بعد اسے مجھ سے ہٹا دیں گے. مگر ایک دم میرے سامنے یہ منظر آئے کہ لوگ فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے دوڑ پڑے. اب ڈاکٹر صاحب جواب سنیے گا، ان حالات میں میں نے اپنا ہاتھ رو کے رکھا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ مرتد ہونے والے اسلام سے مرتد ہو کر محمد کے دین کو مٹا ڈالنے کی دعوت دے رہی ہیں. اب میں ڈرا کہ اگر کوئی رخنہ یا خرابی دیکھتے ہوئے میں اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں تو یہ میرے لیے اس سے بڑھ کر مصیبت ہوگی جتنی یہ مصیبت کہ تمہاری حکومت میرے ہاتھ سے چلی جائے. امیر المومنین نے واضح دو ٹوک الفاظ میں کہ جس میں کوئی مجھے تفصیل اور شرح میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بیان فرما دیا. جو تھوڑے دنوں کا اثاثہ اس میں کی ہر چیز زائل ہو جائے گی. چنانچہ میں ان بدعتوں کے ہجوم میں اٹھ کھڑا ہوا یہاں تک کہ بادل دب کر فنا ہو گیا اور دین محفوظ ہو کر تباہی سے بچ گیا. یہ امیر المومنین خود بیان فرما رہے ہیں. میں نے کہا تھا کہ امیر المومنین کے زمانے میں ڈاکٹر صاحب کو جواب اور جب اللہ نے رسول اللہ کو دنیا سے اٹھا لیا تو ایک گروہ الٹے پیروں پلٹ گیا اور گمراہی کی راہوں نے اسے تباہ و برباد کر دیا. واضح جن کو آپ راشدین کہہ رہے ہیں بات ہو رہی ہے اور اپنے غلط سلط عقیدوں پر بھروسہ کر بیٹھا، قریبیوں کو چھوڑ کر بیگانوں کے ساتھ اسے سلوک کرنے لگا اور جن ہدایت کے وسیلوں سے اسے مودت کا حکم دیا گیا تھا قل لا اسألکم
انہیں چھوڑ بیٹھا اور خلافت کو اس کی مضبوط بنیادوں سے ہٹا کر وہاں نصب کر دیا جو اس کی جگہ نہ تھی. یہی تو گناہوں کے مخزن اور گمراہی میں بھٹکنے والوں کا دروازہ ہیں. یعنی یہی افراد خلفائے راشدین، یہ آپ ان کو راشد کہہ رہے ہیں، امیر المومنین کہہ رہے ہیں، گمراہی میں بھٹکنے والوں کا دروازہ ہیں. انہی لوگوں نے حق کو اس کے مقام سے ہٹایا. کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ حیرت و پریشانی میں سرگردہ اور آل فرعون کی طرح گمراہی کے نشے میں مدوش پڑے تھے. کچھ تو آخرت سے کر کر دنیا کی طرف متوجہ تھے اور کچھ حق سے منہ موڑ کر دین چھوڑ چکے تھے. مرچا آج میں نے اپنی اسی، اب دیکھیے گا امیر المومنین پھر جواب دینے ڈاکٹر صاحب کو، آج میں نے اپنی اسی اس خاموش زبان کو جس میں بڑی بیان کی قوت ہے گویا کیا ہے. اس شخص کی رائے کے لیے دوری ہو جس نے مجھ سے کنارہ کشی کی. جب سے مجھے حق دکھایا گیا میں نے کبھی اس میں شک و شبہ نہیں کیا. حضرت موسیٰ نے اپنی جان کے لیے، ڈاکٹر صاحب توجہ کریں، حضرت موسیٰ نے اپنی جان کے لیے خوف کا لحاظ کبھی نہیں کیا، بلکہ جاہلوں کے غلبہ اور گمراہی کے تسلط کا ڈر تھا. اسی طرح میری اب تک کی خاموشی کو سمجھا جائے. امیر المومنین جو خاموش نہیں، امیر المومنین خود بیان کر رہے ہیں نہج البلاغہ میں جگہ جگہ. میں یہ فقط چند مقامات آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، آگے چلیں. حالانکہ اللہ نے منافقوں کے متعلق خبر دے رکھی ہے اور ان کے رنگ ڈھنگ سے بھی تمہیں آگاہ کر دیا. پھر وہ رسول کے بعد بھی باقی و برقرار رہے اور کذب و بہتان کے ذریعے گمراہی کے پیشوا اور جہنم کا بلاوا دینے والوں کے یہاں اثر و رسوخ پیدا کیا. چنانچہ انہوں نے ان کو اچھے اچھے عہدوں پر لگایا اور حاکم بنا کر لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا. اور ان کے ذریعے، یعنی منافق کہہ رہے ہیں، یہ خلیفہ راشد کہہ رہے ہیں، اور ان کے ذریعے سے اچھی طرح دنیا کو حلق میں اتارا. اور لوگوں کا تو یہ قاعدہ ہی ہے کہ وہ بادشاہ اور دنیا والوں کا ساتھ دیا کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے فتنے کے بارے میں کیا بیان کیا؟ کچھ لوگ فتنوں کے دریاؤں میں اترے ہوئے اور سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں میں پڑ چکے ہیں. کہتے ہیں نہیں جی، ایمان والے دب کے پڑے ہیں اور گمراہ اور جھٹلانے والوں کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں. پھر دیکھیں خطبہ نمبر 215 میں دوبارہ اس کو تکرار کرتے ہیں، لیکن سید رضی بھی چونکہ دوبارہ اس کو لے کر آئے ہیں اور اس میں ہمارے لیے کچھ قریش سے انتقام لینے پر تجھ سے مدد کا خواستگار ہو. آگے دیکھیں، میں نے نگاہ دوڑائی تو مجھے اپنے اہل بیت کے سوا نہ کوئی معاون نظر آیا اور نہ کوئی سینہ سپر اور معین دکھائی دیا، تو میں نے انہیں موت کے منہ میں دینے سے بخل کیا. یہ امیر المومنین نے کور بچا بیان کر رہے ہیں. آنکھوں میں خس و خاشاک تھا مگر میں نے چشم پوشی کی، حلق میں غم و رنج کے پھندے تھے، اس لیے اول مظلوم عالم امیر المومنین کو امام ہادی علیہ السلام نے زیارت میں بیان فرمایا. الکافی کے اندر وہ زیارت ہے، پڑھ لیں کبھی. جو اول مظلوم ہیں کہ جن کا حق غصب کیا گیا. تعجب ہے کہ یعنی ایک شیعہ کے اندر واقعاً بہت جرت ہونی چاہیے کہ وہ اہل بیت کی اس قدر مظلومیت کو نادیدہ لے کر وحدت کا نام دے دے کہ میں اہل بیت کی مظلومیت، اہل بیت کے حق میں ہونے والے تمام مظالم، امیر المومنین کے احتجاجات، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی قربانی، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ فدیٰ کیا، ان سب کو میں پس پردہ ڈال کر کہوں کہ جناب چھوڑو ان چیزوں کو، چلتے ہیں تھوڑا سا وحدت کی طرف چلتے ہیں. پھر اس کو کہے وحدت. کبھی آپ سلیم بن کیسے لالی میں وحدت کا معنی پڑھ لیں گے، امیر المومنین نے خود وحدت کسے کہا ہے، انشاءاللہ وہ پھر کسی ایک اور موقع پہ بیان کروں گا. تو لہٰذا میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کوئی بھی اگر واقعاً شیعہ ہے، اہل بیت کا پیروکار ہے، وہ ان ڈاکٹر صاحب کی ناقص اور خیانت پر مبنی تحقیقات پر بھروسہ کرے. باقی ان کو تشیع کا جز سمجھتے ہو یا تشیع کا نمائندہ سمجھتا ہے کوئی، تو وہ اس کا اپنا منشا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن ہم نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھی، ڈاکٹر صاحب کی گفتگو رکھی، اہل بیت کی زندگی رکھی، اہل بیت نے کیا بیان فرمایا، امیر المومنین نے اپنی خاموشی کے حوالے سے کیا بیان کیا، ان کے اعمال کے حوالے سے. ابھی میں خود اہل تسنن کی روایات کی طرف چاہتا، تشیع کی روایات کی طرف چاہتا. ایک انبار ہے، کئی گھنٹے اس کے اوپر بندہ حقیر گفتگو کر سکتا ہے. چاہے تو روبرو گفتگو کر لیں، یہی شمس الدین شیگری صاحب ایک طرف ڈاکٹر صاحب کو لے لیں، ہمیں آن لائن لے لیں، بسم اللہ گفتگو کر لیں. تاریخ آپ نے پڑھ رکھی ہے تو بندہ حقیر بھی علوم حدیث کا اسٹوڈنٹ ہے. اگر آپ تاریخ کو جانتے ہیں، جتنی تاریخ آپ جانتے ہیں الحمدللہ شاید اس سے کئی بہتر تاریخ کو پڑھ رکھا ہے. اور جو گمراہ کن نظریات آپ کے ہیں انشاءاللہ ہم آگے بھی اس کا رد کریں گے اور اہل بیت کی روایات سے کریں گے، عقلی دلائل سے کریں گے اور جو مسلمات تاریخی ہیں اس سے کریں گے. اور معلوم ہوگا کہ آپ نے پک اینڈ چوز کیا ہے اور تاریخ کو توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. ہم نے چونکہ آخر میں دعوت دینی تھی تاکہ یہ نہ کہیں کہ بھئی آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیں ہم ہمیشہ گفتگو کے لیے آمادہ ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت اگر گفتگو کے لیے آمادہ ہے اور وہ اپنی شان میں کوئی اس کو کمی نہیں سمجھتے کہ ہماری شان میں کمی آ جائے گی کہ ہم تو ڈاکٹر ہیں اور ہم ایک جوان طالب علم کے ساتھ کیا گفتگو کریں، تو یہ اب ان کی اپنی سوچ اور ان کا اپنا ظرف ہوگا. لیکن ہم ڈاکٹر صاحب کو، شیگری صاحب کو کہیں گے کہ ان کو ہمارے ساتھ انہی موضوعات پہ گفتگو کے لیے بٹھائیے تاکہ ایک دفعہ لوگوں کے سامنے اہل بیت کی سیرت آ جائے، تاریخ آ جائے اور واقعاً وہ حقائق آ جائیں کہ جو تشیع کے نظریات کے ساتھ
میچ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.